السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے خوشخبری۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر دیگر اور اہم علماء کرام کے سلگتے ہوئے موضوعات پر جو مضامین قلم بند کیے گئے ہیں انہیں بھی ریکارڈنگ کی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے تاکہ قارئین کو مضامین کے مفاہیم سمجھنے میں آسانی ہو اور جو وقت پڑھنے میں صرف ہوتا ہے وہ سننے کے ذریعے ممکن ہے کہ بہت سارے لوگ جو غیر محسوس طریقے سے غیر مسلموں کے شعار اور ان کے طریقے کو اپنا رہے ہیں ان سے توبہ کر لیں اور اپنی قیمتی جان اور مال کی حفاظت کر سکیں۔ چنانچہ ایک مضمون پتنگ بازی کے متعلق آپ حضرات کے پیش خدمت ہے، آپ غور سے سماعت فرمائیے۔ پتنگ بازی کی لعنت کا جائزہ لیا جائے تو اس میں کفار کے ساتھ مشابہت اور ان کے ایک مذہبی تہوار میں شرکت کے علاوہ بے شمار دینی، اخلاقی، معاشی و سماجی نقصانات ہیں۔ پتنگ بازی میں غیر مسلموں سے مشابہت ہے اور اس کے علاوہ ان کے مذہبی تہوار میں فیسٹیول میں شرکت بھی ہے، اور علاوہ ازیں ان دونوں چیزوں کے علاوہ بہت سارے نقصانات بھی ہیں، اخلاقی، معاشی، فائنانشیلی اور سماجی سوشل کے اعتبار سے بھی بہت سارے نقصانات ہیں، لہذا اسے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ زندگی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے جس کی حفاظت اور قدردانی انسان کا فریضہ ہے۔ پتنگ بازی کی لعنت کے شکار نوجوان ملک بھر میں بیسیوں کی تعداد میں اپنی قیمتی جانیں گنوا بیٹھتے ہیں۔ چھتوں سے گر کر پتنگوں کی لوٹ کی دھن میں برقی تاروں سے الجھ کر مرنے والے نوجوانوں کی قابل لحاظ تعداد ہوتی ہے۔ افسوس ہے کہ ہمارے برادران وطن کا کوئی مذہبی تہوار جانی و مالی اتلاف سے خالی نہیں، یعنی غیر مسلموں کے جتنے بھی تہوار، فیسٹیولز اور عیدیں ہیں اس میں یا تو جانی نقصان ہوتا ہے یا مالی نقصان ہوتا ہے، جیسے ہولی ہے اور دیوالی ہے جس میں پٹاخے بازی ہوتی ہے، مالی نقصان ہوتا ہے، بہت سارے جانی نقصان بھی ہوتے ہیں۔ ان تہواروں کے دوسرے دن جب ہم اخبار کی ورق گردانی کرتے ہیں، اخبار کے صفحات الٹتے ہیں تو بہت سارے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ آتش بازی کے دوران کوئی جھلس کر فوت ہو گیا، کوئی زخمی ہو کر دم توڑ دیا۔ بہرحال برادران وطن یعنی غیر مسلموں کا کوئی مذہبی تہوار، مذہبی فیسٹیول جانی اور مالی نقصان سے خالی نہیں۔ پتنگ بازی کس طرح ہلاکت کا مژدہ ثابت ہوتی ہے، یعنی پتنگ بازی سے کس طرح انسان موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، موت کی وادی میں پہنچ جاتا ہے، اس کا اندازہ درج ذیل واقعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ اب ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ کٹے ہوئے گلے سے خون کا دھارا تیزی سے بہہ رہا تھا۔ حواس باختہ باپ کے کپڑے اور ہاتھ خون سے لت پت تھے، یعنی ہوش و حواس گم ہو گئے تھے۔ ایک والد کے کپڑے اور ہاتھ خون میں تربتر تھے۔ پہلی نظر میں یوں لگتا تھا کہ باپ نے بیٹے کا گلا خود ہی کاٹا ہے۔ ہسپتال پہنچنے تک کافی خون بہہ چکا تھا۔ باپ کی منت سماجت نے ایمرجنسی وارڈ میں فلمی صفحے میں مگن ڈاکٹر کو متوجہ کیا۔ ڈاکٹر نے بیڈ پر لٹانے کا حکم دیا، بڑے اطمینان سے ہاتھ کی نبض ٹٹولی اور مایوسی سے گردن ہلا دی۔ عملے نے باپ کو تھانے میں جانے کا مشورہ دیا، یعنی جس وقت بچے کو دواخانے کو پہنچایا گیا اس وقت تک بچہ دم توڑ دیا تھا۔ ڈاکٹر نے گردن ہلا دی، یعنی کہا کہ اب بچہ مر چکا ہے۔ تو دواخانے کے عملے اسٹاف نے مشورہ دیا کہ پولیس اسٹیشن جاؤ اور FRI درج کرو۔ لیکن غمزدہ اور سیانے باپ نے گھر کی راہ لی۔ باپ چونکہ غمزدہ تھا، اس کے ہاتھ میں بچہ دم توڑ چکا تھا، اس نے
پولیس اسٹیشن جانے کے بجائے سیدھا گھر پہنچا کہ بچہ اگر وقت پر اسکول نہیں پہنچ سکا تو قبرستان تو وقت پر پہنچ جائے، کیونکہ پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج کرنے کی صورت میں پنچنامہ ہوگا، پھر پوسٹ مارٹم ہوگا اور پھر کیس درج ہوگا، یہ سب مراحل کی تکمیل تک کافی وقت نکل جائے گا۔ تو باپ نے سوچا کہ بچہ اگر اسکول وقت پر نہیں پہنچا ہے تو کم سے کم اس کی تدفین وقت پر ہو جائے۔ اس خیال سے وہ اپنے لڑکے کو لے کر گھر پہنچا۔ اسکول سے واپسی کا وقت ہو چلا تھا کہ باپ خون میں لتھڑے یعنی خون میں لت پت بیٹے کے ساتھ گھر پہنچا۔ ماں دیر تک سکتے کی حالت میں بچے کو دیکھتے رہی، پھر دھڑام سے گر پڑی۔ اڑوس پڑوس سے جلد ہی ایک ہجوم جمع ہو گیا اور مختلف سوالات ہونے لگے، کیا ہوا، کیسے ہوا، کب ہوا۔ باپ تو بے ہوش ماں کو ہوش میں لانے کی فکر میں تھا۔ ماں چونکہ بچے کو اپنے مردہ دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی، باپ اپنی بیوی کو ہوش میں لانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ اس لیے تصویر کے لیے آنے والے نامہ نگار نے تفصیل بتائی کہ بچہ باپ کے آگے موٹر سائیکل پر سوار تھا، پتنگ کی تنی ہوئی ڈور عین گلے پر آ ٹھہری۔ موٹر سائیکل کی رفتار نے اسے چھری بنا دیا۔ بریک لگنے پر بھل بھل گرتا گرم خون زمین تک پہنچ چکا تھا۔ یعنی بچہ باپ کے ساتھ گاڑی پر بیٹھا ہوا تھا، اسکول جا رہا تھا۔ مانجا جب ٹکرایا گلے سے بچے کے اور گاڑی رفتار میں تھی، وہ مانجا اتنا خطرناک تھا کہ وہ چھری کا کام کیا اور بچے کا گلا کٹ گیا اور تیزی سے خون بہتا ہوا زمین تک پہنچ گیا۔ یہ کوئی فرضی افسانہ نہیں، من گھڑت واقعہ نہیں ہے، بلکہ پڑوسی ملک میں پیش آیا حقیقی واقعہ ہے۔ انسان کس قدر بھولا واقع ہوا ہے کہ اسے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ ہر سال سینکڑوں معصوم بچے اور جوان پتنگ بازی کے دوران یا پتنگیں لوٹتے ہوئے مکانوں کی چھتوں سے گر کر اور بجلی کی تاروں میں الجھ کر موت کی وادی میں چلے جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں اس کے علاوہ پتنگ بازی کے جنون سے بجلی کی سپلائی بند ہو جاتی ہے اور کئی گھنٹوں تک سارا علاقہ تاریکی میں ڈوب جاتا ہے۔ ہسپتالوں میں بجلی کے مسدود ہونے سے، بجلی کے بند ہونے سے، لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے کئی مریض ادھورے آپریشن کی وجہ سے دم توڑ جاتے ہیں۔ جہاں تک پتنگ بازی کے مالی نقصانات کی بات ہے تو یہ اظہر من الشمس ہے، یعنی بالکل واضح حقیقت ہے کہ جیسے جیسے جوانوں اور بچوں میں اس لعنت میں دلچسپی بڑھنے لگی ہے، پتنگوں اور اس کے دھاگوں کے اخراجات بھی آسمان کو چھونے لگے ہیں۔ یعنی پتنگوں کے مانجے اور دھاگے بھی انتہائی قیمتی ہو چکے ہیں۔ پڑوسی ملک میں پتنگ بازی کے دوران کروڑوں روپے فضا میں بکھیر دیے جاتے ہیں۔ جس دولت کے ذریعے غریبوں اور مسکینوں کی داد رسی کی جا سکتی ہے، یعنی مدد کی جا سکتی ہے، ان کی تکلیف دور کی جا سکتی ہے اور ہزاروں پریشان حالوں کی کفالت کی جا سکتی ہے، ایسی دولت پتنگوں میں ضائع کر دی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جس مسلم معاشرے کے سینکڑوں افراد نان و شبینے کے محتاج ہو کر قادیانیت و عیسائیت کے دامن میں پناہ لینے پر مجبور ہوں اور جس کے مفلوق الحال والدین اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے نہ کر سکنے پر ان کی بیٹیاں، مفلوق الحال یعنی تنگ دست فقیر محتاج والدین مال و دولت نہ ہونے کی وجہ سے بچیوں کی شادی نہ کر سکتے ہوں تو ان کی بیٹیاں خودکشی کر رہی ہوں۔ یعنی بہت سارے ملک میں ایسے لوگ بھی رہتے اور بستے ہیں جن کے پاس 2 ٹائم کا کھانا بھی میسر نہیں ہے بھوک مٹانے کے لیے، اور بدن کو چھپانے کے لیے کپڑے بھی میسر نہیں ہیں۔ ایسے ملک میں لوگ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بلکہ کروڑوں کی دولت پتنگ بازی میں، دھاگے میں اور مانجے میں صرف کر رہے ہیں۔ اگر یہی مال و دولت پیسہ اگر غریبوں کے تعاون کے لیے استعمال کیا جائے اور ایسے مفلوق الحال تنگ دست محتاج لوگ جو اپنی بچیوں کی شادی کرنے پر قدرت نہیں رکھتے، اگر ان کی مدد کی جائے تو بہت ساری مسلم لڑکیاں ہوں یا بہرحال جو بھی لڑکیاں ہوں وہ خودکشی سے بچ سکتی ہیں۔ لڑکیاں جب دیکھتی ہیں کہ ماں باپ ان کی شادی نہیں کر سکتے، رشتے آتے ہیں لیکن وہ لوگ ان کے پاس پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے بات آگے نہیں بڑھا سکتے، یہ ماحول دیکھ کر ایک قسم کی الجھن پیدا ہوتی ہے اور لڑکیاں اپنے آپ کو ماں باپ پر بوجھ سمجھنے لگتی ہیں، جس کے نتیجے میں وہ یہ انتہائی اقدام کر بیٹھتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے
کاد الفقر ان یکون کفرن، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ قریب ہے کہ فقر کفر تک پہنچا دے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کھانے پینے کے لیے محتاج ہوتا ہے، کوئی اس کی مدد نہیں کرتے، تو ایسے موقع کا فائدہ اٹھا کر قادیانی اور عیسائیت کا پرچار کرنے والے، عیسائیت کی تبلیغ کرنے والے، قادیانیت کی تشہیر کرنے والے لوگ اس طرح کے غریب، نادار اور کمزور مسلمانوں کو اپنے دامِ فریب، یعنی ان کو یہ جھانسا دیتے ہیں کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، اور اس طرح وہ لوگ مال و دولت کا پیشکش کر کے ایک مسلمان جس کے پاس ایمان جیسی عظیم اور قیمتی دولت ہوتی ہے اس کو چھین لیتے ہیں۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اسراف کرنے کے بجائے، پتنگ بازی ہو یا غیر مسلموں کے مذہبی تہوار میں شرکت کرنے کے بجائے، یا ان کے کلچر کو اپنانے کے بجائے، تہذیب میں اپنے آپ کو رنگنے کے بجائے، اگر یہی مال و دولت غریب مسلمانوں کے لیے اگر استعمال کریں تو ان کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت میں بھی اللہ کے پاس اجر عظیم ان کو ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا ایسی ملت کے امیروں کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ ہزاروں روپئے پتنگ بازی میں لٹا دیں؟ جس ملت کے غریب مفلوق الحال لوگ نان و شبینے کے محتاج ہوں، بھوکے پیاسے ہوں، اور جس ملت کے لوگوں کی بیٹیاں شادی نہ ہونے کی وجہ سے خودکشی کر رہی ہوں، اور جس ملت کے ایماندار لوگ اہل ایمان مال و دولت نہ ہونے کی وجہ سے، فقر و فاقے کا شکار ہونے کی وجہ سے مذہب تبدیل کرنے پر مجبور ہو جائیں، تو کیا ایسی ملت کے مالداروں کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ ہزاروں روپئے پتنگ بازی میں اور دیگر قسم کے تہواروں میں خرچ کریں؟ یہ قطعاً مناسب نہیں ہے، ایسا ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ حدیث شریف میں تو یہ آیا ہے کہ وہ مومن کامل ہی نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ پڑوسی کا بھی حق ہے، پڑوسی کے بھی حقوق کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ مال اللہ کی امانت ہے، کل قیامت کے دن پائی پائی کا حساب دینا ہوگا۔ آج والدین کی مجرمانہ خاموشی کل قیامت کے دن ان کے لیے باعث حسرت و ندامت ہوگی۔ مال بھی اللہ کی ایک امانت ہے، جس طرح جان اللہ کی امانت ہے، مال میں بھی تصرف اللہ کے حکم سے ہونا چاہیے۔ اللہ نے جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہیں خرچ کرنا ہے، جیسا کہ احادیث شریفہ میں وارد ہے۔ قیامت کے دن کسی بھی انسان کو اس وقت تک نہیں ہٹایا جائے گا اس کی جگہ سے جب تک کہ اس سے 4 چیزوں کے بارے میں نہ پوچھا جائے۔ اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، اللہ نے اس کو عمر عطا کی تھی، حیات دی تھی، تو اس نے اس کا کیسے استعمال کیا؟ مال و دولت عطا کیا تو مال و دولت کا اس نے کیسے استعمال کیا؟ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ یہ پائی پائی کا حساب دینا ہوگا۔ اگر والدین اپنی اولاد کو غیر مسلموں کے مذہبی تہوار میں شریک ہوتے ہوئے دیکھ کر یا کسی بھی قسم کی دولت خرچ کرتے ہوئے دیکھ کر بھی اگر انجان ہو جائیں، خاموشی اختیار کر لیں، تو یہ ان کی خاموشی خود ان کے لیے افسوس کا، حسرت کا سبب بنے گی قیامت کے دن۔ اللہ اکبر۔ پتنگ بازی کے اخلاق پر پڑنے والے اثرات بھی عیاں ہیں، یعنی پتنگ بازی کی وجہ سے اخلاق پر کیسے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اخلاق میں کیا بگاڑ پیدا ہوتا ہے، وہ بھی بالکل واضح ہے۔ پتنگ لوٹنے کو ہمارے نوجوان نہ صرف یہ کہ برا نہیں سمجھتے بلکہ اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہم اتنے پتنگ لوٹے، گویا پتنگ بازی سے ہمارے بچے لوٹ کھسوٹ کا سبق لے رہے ہیں۔ دوسرے کی پتنگ ہے، بچے اس کو لوٹ رہے ہیں، یہی مزاج بچوں کا بنے گا آگے چل کر، یہی جذبہ کہ دوسروں کی چیز لوٹ لینے کا یہ جذبہ پیدا ہوگا، پروان چڑھے گا، لہٰذا اس سے اخلاق بھی بگڑتے ہیں۔ اخلاق پر بھی اثر پڑتا ہے پتنگ بازی سے، جان پر بھی اور مال پر بھی۔ بچے کیا بلکہ پتنگ بازی کے عادی بڑے بھی شوق سے پتنگ لوٹتے ہیں۔ ایک بڑے سرکاری افسر نے اپنا چشمہ دید واقعہ بیان کیا کہ نئے ملی و قومی کھیل پتنگ بازی کے دن میں اپنے دفتر میں بیٹھا تھا کہ باہر ایک کروڑ پتی نے اپنی ایک گاڑی سے، ماڈل کی کار سے ابھی قدم باہر رکھا ہی تھا کہ اس کے سامنے ایک ٹویوٹا کورولا ماڈل کی کار سے ابھی قدم باہر رکھا ہی تھا
کہ اس کے سامنے ایک چھوٹی سی پتنگ آ کر گری، اس نے فوراً اسے اٹھائی اور اپنی نئی نویلی کار کی ڈکی میں رکھ لی۔ تو اسے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس جنون میں نہ صرف بچے مبتلا ہیں بلکہ بڑے جو کروڑ پتی کہلاتے ہیں ایسے لوگ بھی پتنگ جیسی معمولی چیز کو بھی نہیں چھوڑتے۔ اس سے اخلاق پر اثر پڑتا ہے۔ بچوں کو بچپن ہی سے ان کی ایسی دینی تربیت کرنا چاہیے کہ غیر کی چیز کو نہ بچے ہاتھ لگائیں نہ ان کی اجازت کے بغیر استعمال کریں۔ اسلام تو یہ تعلیم دیتا ہے کہ بچوں کی دینی تربیت کی جائے اور ان کے اخلاق سدھارے جائیں، غیر کی چیز کو بغیر اجازت کے بھی نہ لیں۔ لوٹ کھسوٹ چوری یہ بالکل غیر اخلاقی حرکتیں ہیں، ان سے بچوں کو دور رکھنا چاہیے۔ لوٹ کی عادت ہمارے بچوں پر انتہائی منفی اثرات ڈال رہی ہے۔ پتنگ لوٹنے کی عادت سے کل آگے چل کر بچہ کسی کا مال لوٹ لے گا، کسی کے گھر میں چوری کرے گا، بینک میں ڈاکہ ڈال سکتا ہے۔ یہ اس طرح کے غیر اخلاقی حرکتیں پروان چڑھے گی۔ یہ منفی اثر ہے یہ پتنگ لوٹنے کا۔ بچوں کا ذہن کچھ ایسا بنتا جا رہا ہے کہ جو بھی مفت مل جائے وہ اسے غنیمت سمجھنے لگے ہیں۔ پتنگ لوٹنے کا منفی اثر بچوں کے ذہن پر یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر لوٹ کھسوٹ کی عادت پیدا ہوتی ہے اور بچے آہستہ آہستہ آج پتنگ لوٹ رہے ہیں، کل کسی کی پاکٹ ماریں گے، پھر کسی کا مال لوٹ لیں گے، کسی کے گھر میں چوری کریں گے۔ غیر محسوس طریقے سے اگر گھر میں کوئی نہ ہو، کسی کے گھر پہنچے، وہاں کوئی اچھی چیز نظر آئی، فوراً اٹھا کر لے کر جیب میں ڈال لیں گے۔ بہرحال یہ جو آج ٹی وی میں بھی جو مناظر دکھائے جا رہے ہیں چوری کے، ڈاکے کے اور فائرنگ کے، گولی مارنے کے، ایسے حقیقت میں بھی واقعات پیش آ رہے ہیں۔ حال ہی میں اخبار میں ایک واقعہ آیا تھا کہ ایک لڑکا فائرنگ کر کے غالباً پولیس کو فون کیا تھا اور پولیس پہنچ گئی تھی۔ ایک فرضی واقعہ بنا کر اس نے پیش کیا تھا اور جب پولیس پہنچی تو اس نے کہا کہ میں نے ایک سیریل میں دیکھا تھا، اس طرح ڈرامہ کیا گیا تھا، میں نے بھی یہ ڈرامہ کیا۔ بہرحال بچوں کے اخلاق پر برے اثرات پڑتے ہیں، ٹی وی کے بھی، اور اس طرح کے پتنگ بازی ہو یا کوئی اور ایسا کھیل جس میں اخلاق سے گری ہوئی کوئی حرکت پائی جاتی ہو، ایسے کھیلوں سے بھی بچوں کو دور رکھنا چاہیے۔ بچوں کا ذہن کچھ ایسا بنتا جا رہا ہے کہ جو بھی مفت مل جائے وہ اسے غنیمت سمجھنے لگے ہیں۔ گنے کی ٹرک گزرے تو ہمارے بچے دوڑ دوڑ کر پیچھے سے گنے کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بنڈی والا جام، موز، سیب، انگور، اس طرح کے جو میوہ فروش لوگ ہوتے ہیں، گنا بیچنے والے ہوتے ہیں، ان لوگوں کی ذرا سی غفلت میں محلے میں جو شریر قسم کے بچے ہوتے ہیں جن کے اخلاق بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہی ٹی وی کے اثرات اور اس طرح کے ڈرامے اور سیریلز اور کارٹونز وغیرہ دیکھنے سے بچے منفی اثرات قبول کر کے اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اور کوئی بنڈی والا گزرتا ہے، چاہے وہ کھارا ہو، مٹھائی ہو یا میوہ ہو، میوے والے کی نظر بچا کر بچے کچھ اس میں سے اٹھا لیتے ہیں، جیب میں ڈال لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ بہرحال یہ بہت سارے ایسے اس طرح کے منفی اثرات، برے اثرات بچوں کے اخلاق پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ عوامی مقامات، مساجد یا راستوں پر گری ہوئی کوئی چیز ہاتھ لگ جائے تو اسے نعمت غیر مترقبہ سمجھ کر رکھ لیتے ہیں۔ یعنی عام طور پر بچوں کا ذہن ایسا بنتا جا رہا ہے کہ جو بھی پسندیدہ چیز، چاہے وہ مسجد میں نظر آئے یا بازار میں یا مارکیٹ میں یا عوامی مقامات، کہیں بھی، وہ اس کو فوراً حاصل کر لیتے ہیں اور ایک نعمت سمجھتے ہیں کہ غیر متوقع طور پر جو ان کے ہاتھ آ گئی، جبکہ اسلام لوٹ کھسوٹ کی قطعی اجازت نہیں دیتا۔ اگر کسی کی کوئی چیز مل جائے تو لینے والے کو تاکید ہے کہ عوامی مقامات پر اس کے مالک کا پتہ چلائے اور اس کے لیے اعلان کراتا رہے۔ تلاش بسیار، بہت تلاش کرنے کے باوجود بھی اگر مالک نہ مل سکے تو کسی محتاج کو دے دے، پھر اگر کچھ عرصے کے بعد اس کا مالک پہنچ جائے تو اسے لوٹانا لازم ہوگا، واپس کر دینا، مالک کے حوالے کرنا ضروری ہوگا۔ احادیث میں کسی دوسرے کا مال اس کی خوشدلی اور اجازت کے بغیر لینا ممنوع قرار دیا گیا۔ اگر کسی کی کوئی گری ہوئی پڑی ہوئی چیز مل بھی جائے، جیسے پاکٹ ہے یا کوئی بھی چیز ہو، اس کو شریعت میں، فقہ میں لقطہ کہتے ہیں، اگر کوئی اٹھائے تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے مالک کا پتہ چلائے
اعلان کرتے رہے، مسلسل تلاش کرے، حتی الامکان اس کا اعلان کرے، تلاش کرے، جہاں تک ممکن ہو اپنی کوشش کرے، اس کے باوجود اگر اس کے مالک کا پتہ نہ چلے تو وہ چیز کسی محتاج، تنگ دست فقیر کو، جو فقیر کی اصطلاح میں آتا ہو، اس کو کہ حوالے کر دے۔ اس کے باوجود یہ حکم ہے کہ اگر اس کا مالک تلاش کرتے ہوئے آ جائے اس چیز کو، تو پھر اب اٹھانے والے پر یہ لازم ہے کہ وہ چیز وہ مالک کے حوالے کرے۔ اگر پیسے تھے اس کے تو پیسے حوالے کر دے، یا اس کی کوئی چیز تھی تو وہ اس کے حوالے کرنا لازم ہے۔ پتنگ بازی کے سماجی نقصانات بھی کچھ کم سنگین نہیں ہیں، سوشل جو اس کے نقصانات ہیں وہ بھی کچھ کم نہیں ہیں۔ جن دنوں میں پتنگ بازی عروج پر ہوتی ہے، شور و ہنگامے کا ایک طوفان کھڑا ہوتا ہے، چیخ و پکار اور کانوں کا پردہ پھاڑ دینے والی میوزک سے محلے کے عمر رسیدہ احباب کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، ہر طرف ہو ہا سے محلے کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے، آپ محسوس کر رہے ہوں کہ آج ہم سنگرات کے دن ریکارڈنگ کر رہے ہیں، وہ بھی فرمائیے، اور آوازیں آ رہی ہیں میوزک کی کمرے میں، جی، مائک کے اندر، جی، یہ جو عام طور پر گانے وغیرہ لگاتے ہیں، یہ گانے سننا حرام ہے، اور ایسی میوزک سے لگاتے ہیں کہ جو لوگ کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں ان کو بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، خلل ہوتا ہے، سکون برباد ہو جاتا ہے، بیماروں کے لیے آرام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی نعت شریف بھی لگائے یا قرآن کی تلاوت، خاص طور پر قرآن کی تلاوت کے وقت سننا واجب ہے، اسی لیے اگر لوگ پوری توجہ کے ساتھ سن رہے ہوں، اسی کام کے لیے اگر بیٹھے ہوئے ہوں تو بلند آواز سے تلاوت کا اہتمام کرے، ورنہ آہستہ پڑھے۔ اگر کمپیوٹر میں یا فون میں بھی اگر قرآن سننا چاہے تو اتنی آواز میں رکھے کہ کوئی دوسرا شخص اگر اپنے کام میں مصروف ہو تو اس کو خلل نہ ہو، اور اگر یہی سن رہا ہے تو بس اس کے کانوں تک آواز پہنچے، اتنی آواز کے ساتھ اس کو رکھنا چاہیے۔ تو سماجی نقصانات بتائے جا رہے ہیں کہ بیماروں کے لیے آرام کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لوگوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہے، محلے کا سکون برباد ہو جاتا ہے، ڈھولک کی تھاپ، موسیقی کی بے ہنگم مکروہ آواز، فحش گانوں سے لطف اندوزی، جی، ڈھاب اور بے ہنگم کا مطلب یعنی ڈھول بجائے جاتے ہیں، باجوں کی جو آواز ہوتی ہے خطرناک، زمین ہلا دینے والی، ایسی آواز، میوزک، بے ہنگم کہ بالکل مکروہ آواز، ایسی کراہیت، ایسی آواز کہ جس سے طبیعت میں اکتاہٹ پیدا ہو جائے اور طبیعت کو خراب معلوم ہو، ایسی آواز میں گانے اور میوزک لگا کر لوگ چھوڑ دیتے ہیں پتنگ بازی کے دوران، جس کی وجہ سے طبیعت پر بھی بار محسوس ہوتا ہے، اور وہ آواز بھی فحش گانوں سے لطف اندوزی، شرم و حیا سے عاری ماحول میں ہمارے نوجوان پتنگ بازی کے جنون میں اس بری طرح سے مبتلا ہو جاتے ہیں کہ انہیں اذان کی آواز تک سنائی نہیں دیتی، پتنگ بازی میں مشغول ہو جاتے ہیں، میوزک ایک طرف، ڈھول باجے کی آواز اور یہ دھوم دھڑاکے سے اذان کی آواز تک کانوں میں نہیں پہنچتی، سنائی نہیں دیتی، جس کے نتیجے میں وہ فرض نماز بھی ترک کر دیتے ہیں۔ نہ اذان کی آواز سنائی دیتی ہے اور نہ ہی فرض نمازوں کے چھوٹنے کا احساس ہوتا ہے، وقت گزرتا چلا جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ صبح جو شروع کیے پتنگ پھلانا، پتنگ بازی، تو مغرب عشاء تک جاری رہتی ہے، اہم فرائض سے بھی کوتاہی اور غفلت ہوتی ہے۔ پتنگ کی اڑان کی طرح پتہ نہیں ان کی عقل بھی آسمان کی وسعتوں میں کہاں گم ہو جاتی ہے۔ نماز جیسے عظیم فریضے سے غفلت برت کر وہ اپنی آخرت کا نقصان کرتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، مساجد کے اطراف واقع گھروں کی بلند چھتوں پر ہونے والا شور و ہنگامہ عین نماز کے دوران بھی پورے شباب پر ہوتا ہے، پورے عروج پر ہوتا ہے۔ لوگ نماز میں مصروف رہتے ہیں اور آواز، چیخ پکار، کسی کے پتنگ کٹنے کی آواز، کسی کے پتنگ لوٹنے کی آواز آتی ہے، اور کسی کے جب پتنگ کاٹتے ہیں تو اس پر فخر کرتے ہیں، شور شرابہ ہوتا ہے، آواز بلند کرتے ہیں۔ عین نماز کے دوران ان کے ہنگامے بھی پورے عروج پر ہوتے ہیں، جس سے نمازیوں کو شدید خلل سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ نماز میں مختلف آوازیں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے مصلیوں کا ذہن ان آوازوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب بعض بزرگ حضرات انہیں ٹوکتے ہیں
تو وہ اپنے بڑوں کے ساتھ گستاخی پر اتر آتے ہیں۔ کوئی نصیحت کے انداز میں اگر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو روکنے کا ارادہ کرتے ہیں، تو ان سے بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، برائی پر اتر آتے ہیں، گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں۔ بسا اوقات ان کی زبان ایسے مغلظات بکنے لگتی ہے کہ ان سے نماز کا استخفاف لازم آتا ہے۔ یعنی جو بدمعاش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، شرارت جن کی طبیعت میں ہوتی ہے، وہ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں نصیحت کرنے کے موقع پر۔ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ نماز کا احترام نہیں کرتے۔ پتنگ بازی کرنے والے ایک تو خود نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اور پھر دوسرے جو نماز پڑھ کر آ رہے ہیں، نماز کی یہ لوگ توہین کر رہے ہیں۔ پتنگ بازی کرنے والے یعنی زبان بھی ان کے خوابوں میں وہ نہیں رکھتے۔ پڑوسی ملک کے کالم نگار نے بسنت اور پتنگ بازی کے نقصانات پر روشنی ڈالتے ہوئے بجا لکھا ہے کہ بسنت اور پتنگ بازی صرف ایک گناہ کی حد تک نہیں رہا، یہ ہندوؤں کے جو تہوار ہیں، فیسٹیولز ہیں، ان میں جانی نقصان بھی ہوتا ہے، مالی نقصان بھی ہوتا ہے، اور اخلاق پر بھی برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایک نامہ نگار، ایک کالم نگار نے لکھا ہے کہ یہ صرف گناہ ہی نہیں ہے بلکہ کئی گناہوں کا مجموعہ بن چکا ہے۔ صرف ایک گناہ نہیں بلکہ گناہ پر گناہ ہے۔ یہ ہندوؤں کی مذہبی تہوار کی باز گشت ہے۔ یعنی یہ جو پتنگ بازی ہوتی ہے دراصل ہندو مذہب کی باز گشت یعنی سنائی دینے والی آواز ہے، اس کے ڈانڈے گستاخان رسول سے ملتے ہیں۔ یعنی یہ دراصل گستاخان رسول جو پتنگ بازی کرتے ہیں، یہ غیر مسلم ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور اس میں کروڑوں روپیے کئی قیمتی انسانیں ضائع ہوتی ہیں۔ اس میں لوٹ کھسوٹ، چوری چکاری، گانا بجانا، بے پردگی، مرد و زن کا اختلاط، اجتماع، اڑوس پڑوس بلکہ پورے شہر کی ایذا رسانی، جوا اور شراب نوشی جیسے گناہ شامل ہو چکے ہیں۔ پتنگ بازی وغیرہ یہ جو ہندوؤں کے فیسٹیولز ہیں غیر مسلموں کے، یہ صرف ایک گناہ نہیں ہے بلکہ اس میں کئی گناہ ہیں۔ چھتوں پر چڑھ کر پتنگ پلاتے ہیں تو دوسروں کے گھروں میں عورتوں پر نظر پڑتی ہے، مستورات پر بے پردگی بھی ہوتی ہے، اور جو غیر مسلم ہوتے ہیں وہ کھاتے پیتے ہیں، شراب پیتے ہیں۔ مسلمانوں میں بھی بعض لوگ شراب پیتے ہیں، اور مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے۔ پڑوس میں جب پتنگ پلانے کے لیے اوپر چڑھتے ہیں تو پھر دوسری طرف سے بھی چڑھتے ہیں، لڑکے لڑکیاں عورتیں مرد وغیرہ سب چھتوں پر چڑھ کر پتنگ پلاتے ہیں۔ اس میں بے پردگی بھی ہے، مرد و زن کا اختلاط ہے، جو بالکل شریعت میں جائز نہیں ہے۔ مسلمانوں کے معاشی و سیاسی حالات بھی اس قسم کی تفریحات کی اجازت نہیں دیتے۔ مسلمان معاشی طور پر پسماندہ ہے، بہت پیچھے ہیں، اور سیاسی حالات بھی مسلمانوں کے مستحکم نہیں ہیں، مسلمانوں کا غلبہ نہیں ہے۔ لہذا ایسے حالات میں اس قسم کی تفریحات نہیں کرنا چاہیے۔ پتنگ بازی ان کھیلوں میں شامل ہو چکا ہے جو نئی نسل کے اخلاق بگاڑنے میں نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں۔ پتنگ بازی سے بھی مسلمانوں کے اخلاق بگڑ رہے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے کہ اسلام اور شریعت کے نام پر تشکیل پانے والے ملک میں بسنت اور پتنگ بازی میں کروڑوں روپے پھونکے جاتے ہیں۔ پاکستان میں کس تذک و احتشام سے اس تہوار کا اہتمام کیا جاتا ہے، مذکورہ بالا کالم نگار کی زبانی سنیے۔ پاکستان جو اسلامی مملکت کہلاتا ہے، معاشی طور پر نہایت پختہ ہے، ڈیفنس کے اعتبار سے بھی اسلامی مملکت میں اس کی ایک حیثیت، ایک مقام و مرتبہ ہے، لیکن ایک مسلم ملک ہونے کے باوجود پتنگ بازی کا وہاں کیسے اہتمام کیا جاتا ہے، کس شان و شوکت سے اس فیسٹیول کو منایا جاتا ہے، اس کا اندازہ لگانے کے لیے ایک کالم نگار کی زبانی سنیے۔ آج اور آج کے بعد چند روز تک سرکاری سرپرستی میں ہندوانہ تہوار کا ہنگامہ عروج پر ہوگا۔ اخبار کی نیوز ہے کہ جن دنوں پتنگ بازی فیسٹیول کے جو دن تھے، اس موقع پر ایک نیوز آئی کہ سرکاری سرپرستی میں، گورنمنٹ کی نگرانی میں غیر مسلموں کا تہوار کا ہنگامہ عروج پر ہوگا۔ نو ناچ کی محفلیں ہوں گی، یعنی ناچ گانے کی محفلیں ہوں گی۔ عورتیں بسنتی دوپٹے اور مرد بسنتی رنگ کے اسکارف گلے میں ڈال لیں گے، ایک کلر ہے یہ۔ پتنگیں لوٹنے والے لمبے لمبے بانس ہاتھوں میں لیے ہر روڈ اور ہر بازار میں غول در غول، یعنی جماعت کی شکل میں، خوب تعداد میں، ایک جنون کی سی کیفیت میں بھاگتے دوڑتے دکھائی دیں گے۔
ہوٹلوں، گھروں اور مشہور عمارتوں کی چھتوں پر سرچ لائٹیں لگا کر رات کے اندھیرے کو دن کے اجالے میں تبدیل کر دیا جائے گا، رات کو دن بنا دیا جائے گا۔ اس طرح کے روشنی کے انتظامات کیے جائیں گے۔ اندر تاریکی، باہر روشنی ہوگی، ڈھول ڈھمکا ہوگا، جدید ترین تراش خراش کے لباس میں عریانیت ہوگی، جو مستور تھی وہ مکشوف ہوگی، یعنی لباس بھی ایسا زرق برق ہوگا۔ اور جیسے آج کل جو لباس فیشن میں تبدیل ہو چکا ہے کہ عورتوں کے لیے صرف دونوں آنکھیں اور دونوں ہاتھ اور دونوں پیر یہ ستر میں نہیں ہیں، پورا جسم اور چہرہ بھی چھپانا فرض ہے۔ لیکن آج کا لباس، آج کے برقعے ایسے اٹریکشن والے ہو گئے ہیں کہ لوگوں کی نگاہیں پڑھنے کے بعد ہٹنے کا نام نہیں لے رہی ہیں۔ اس کی ذمہ دار عورتیں بھی ہیں، ان کو چاہیے کہ ایسا لباس اختیار کریں کہ غیر محرم کی اور مردوں کی نظر ان پر اٹھنے نہ پائے۔ لباس ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، چست اور تنگ لباس عورتوں کو نہیں پہننا چاہیے، برقع بھی سیدھا سادہ ہونا چاہیے۔ جاذب نظر برقعے، جاذب نظر لباس، اور آج کل جو بالکل ہاف آستین کے، بلکہ بعض لباس تو بالکل بغیر آستین کے ہوتے ہیں، مسلم عورتوں کو خاص طور پر اس سے بچنا لازم اور ضروری ہے۔ تو یہ جو نیوز آئی تھی گورنمنٹ کی نگرانی میں، پاکستان جیسے اسلامی ملک جو بظاہر اسلامی ملک ہے لیکن وہاں پر سب یہ تہذیبیں عروج پر ہیں، غیر مسلموں کا کلچر وہاں پر رائج ہو چکا ہے۔ وہاں کی نیوز بتائی جا رہی ہے کہ لباس بھی کیسا ہوگا، عریانیت، کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے لیکن ان کا بدن نظر آئے گا، عریانیت چھلک رہی ہوگی، جو حصہ چھپا ہوا ہوگا وہ ظاہر ہو جائے گا، جو چیز نہا تھی یعنی پوشیدہ تھی وہ ظاہر ہو جائے گی، جو زینت کاشانہ تھی وہ زیب میخانہ ہوگی۔ یعنی عورت دراصل گھر کی زینت ہے، عورت کو گھر کے اندر، گھر کی چار دیواری میں ہونا چاہیے۔ باہر نکلنا، غیر ضروری گھومنا پھرنا، تفریح کرنا یہ عورتوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ عورت کی عزت، عورت کا مقام و مرتبہ، عورت کا شرف گھر میں رہنے میں ہے۔ بلا ضرورت گھر سے عورت کو نہیں نکلنا چاہیے، جیسا کہ احادیث شریفہ میں بھی وارد ہے کہ جو عورت زینت اختیار کر کے بلا ضرورت گھر کے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو مسلسل تاکتا ہے، دیکھتے رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ پھر دوبارہ گھر واپس ہو جائے۔ شیطان کی نگاہیں اس پر ٹکتی ہیں، اور آج کا ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ عورتیں اگر گھر سے باہر نکلیں، ان کا لباس ایسا جاذب نظر، برقع ایسا جاذب نظر ہوتا ہے کہ نکڑ اور گلی اور چبوتروں پر بیٹھنے والے نوجوان لڑکیوں کے، عورتوں کے اس راستے کو پار کرنے تک، مڑنے تک ان پر نظریں جمائے ہوئے بیٹھے رہتے ہیں۔ لہٰذا مسلمان عورتوں کو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے، بلا ضرورت گھومنے پھرنے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ ہاں اگر بیمار ہوں، دواخانے کو جانے کی ضرورت ہے، کوئی نہ ہو گھر میں کام سودا لانے کے لیے، کچھ لانے کے لیے مجبوراً اگر نکلنا پڑے تو پورے اہتمام کے ساتھ، پورے پردے کے ساتھ نکلے۔ تو جو عورت گھر کی زینت تھی اس کو برسر عام بازار میں لایا گیا، وہ زیب میخانہ ہوگی، یعنی جہاں محفلیں جمیں گی وہاں پر ناچیں گی عورتیں، رقص کریں گی، ڈانس کریں گی۔ جو باکمال تھی وہ پائے مال ہوگی، یعنی جو عورت باکمال تھی، عورت کا کمال یہ ہے کہ وہ زینت کو اختیار کرے لیکن اپنے گھر میں رہے، گھر کے باہر نہ نکلے اور اپنی زینت کو غیر محرموں کے سامنے ظاہر نہ کرے۔ تو جو عورت باکمال تھی اس کو قدموں تلے روندا جائے گا، یعنی مرد شراب نوشی کریں گے اور ان کو ڈانس کروائیں گے۔ جو نور چشم تھی وہ داستان ستم ہوگی۔ جو عورت نور چشم یعنی آنکھوں کا نور تھی وہ ایسے تہواروں کے موقع پر ستم کی داستان بن جائے گی۔ ظاہر بات ہے عورت باہر نکلے گی زرق برق لباس پہن کر، لوگوں کی اس پر نظر پڑے گی اور ریپ ہوگا یا اس طرح کے واقعات ہوں گے اور عورت ظلم و ستم کا نشانہ بنے گی۔ عیاشی اور بدتمیزی کا ایسا طوفان اٹھے گا جو ماں، بہن اور بیٹی کا تقدس خس و خاشاک کی طرح بہا لے جائے گا۔ یعنی نتیجہ یہ ہوگا کہ عورتوں کی عزت پامال ہوگی اور ان کا احترام، ان کا تقدس سب ختم ہو جائے گا۔ معاشی، اخلاق، دینی و سماجی بے شمار نقصانات کے باوجود اس سے وارفتگی کو کم عقلی نہیں تو اور کیا نام دیا جائے گا۔
اس سے پہلے تک وہ اخبار کی سرخی مضمون ختم ہوا۔ اب پتنگ بازی کے غیر مسلموں کے مذہبی فیسٹیول کے معاشی، اخلاقی، دینی و سماجی بے شمار نقصانات کے باوجود اس سے وارفتگی یعنی محبت رکھنا، گم ہو جانا، مر مٹنا، اگر اس کو کم عقلی کا نام نہ دیا جائے تو اور کیا نام دیا جائے گا؟ کسی نے بہت سچ کہا کہ جب عقلیں مسخ ہو جائیں، معدہ روح پر غالب آ جائے، نفسانی خواہش انسانی قدروں کو پامال کر دیں، شہوتوں کی بندگی ہونے لگے، یعنی شہوتوں کی پیروی کی جانے لگے، ہر خواہش پر انسان مر مٹنے لگے، تو اس وقت کیا ہوگا؟ سفلی مقاصد اور کھیل کود کو مقصد زندگی بنا لیا جائے۔ نچلی سطح کے جو مقاصد ہیں اور کھیل کود کو ہی اگر انسان اپنی زندگی کا مقصد بنا لے تو انسان خود ہی اپنی تباہی و بربادی پر کمر بستہ ہو جائے، تو پھر حلال و حرام کے پیمانے ٹوٹ جاتے ہیں، جائز و ناجائز کی تمیز اٹھ جاتی ہے، سمجھانے والوں سے چڑ ہو جاتی ہے، ان کی دردمندانہ التجا بے وقت کی راگنی معلوم ہوتی ہے۔ یعنی یہ پتنگ بازی اور اس طرح کے غیر مسلموں کے جو فیسٹیول تہوار ہیں جن میں جانی نقصان بھی ہوتا ہے، مالی نقصان بھی ہوتا ہے، اگر انسان کی عقل مسخ ہو جائے، عقل کام کرنے نہ لگے اور انسان شہوتوں کا بندہ بن جائے، اپنی ہر خواہش پوری کرنے لگے، شرعی احکام کو پیش نظر نہ رکھے اور کھیل کود ہی کو زندگی کا اصل مقصد سمجھ لے، تو پھر ایسا انسان حلال اور حرام کے درمیان تمیز نہیں کر سکتا، اور جو نصیحت کرتا ہے اس سے بھی اس کو نفرت ہو جاتی ہے، اور نصیحت کرنے والوں کی التجا اس کے لیے بالکل بیکار معلوم ہوتی ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ابھی نصیحت کرنے کا وقت نہیں آیا، ابھی تو ہم کو بہت لمبی چوڑی زندگی گزارنا ہے، اور یہ لوگ ابھی سے نصیحت کر رہے ہیں، تلقین کر رہے ہیں، مجھے بوڑھا تو ہو جانے دو، اس کے بعد میں داڑھی چھوڑوں گا، اس کے بعد میں نمازوں کی پابندی کروں گا۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے، پتہ نہیں کب کس کا وقت آ جائے اور وہ کیسی حالت میں اللہ کے حضور حاضر ہو۔ اسی لیے انسان کو ہمیشہ بالکل پوری تیاری کے ساتھ رہنا چاہیے کہ خدا نخواستہ اگر اس کا انتقال ہو جائے تو وہ اچھی حالت میں، نماز کی حالت میں، اسلامی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ پتنگ بازی کی خرابیاں حضرت تھانوی کی نظر میں، حکیم الامت حضرت تھانوی نے اپنی کتاب اصلاح الرسوم میں پتنگ بازی کی درج ذیل خرابیاں ذکر کی ہیں۔ اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی اس موضوع پر لکھا ہے، انہوں نے پتنگ بازی کی کچھ خرابیاں ذکر کی ہیں کہ پتنگ بازی کیا چیز ہے، یہ اس سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں اور انسان کو سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ اب پتنگ بازی کی نسبت بھی سن لیجئے، جس قدر خرابیاں کبوتر بازی میں ہیں، کبوتروں سے کھیلنے میں ہیں، قریب قریب اس میں بھی یعنی پتنگ بازی میں بھی وہی خرابیاں موجود ہے۔ پہلی خرابی پتنگ کے پیچھے دوڑنا، جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبوتر کے پیچھے دوڑنے والے کو شیطان فرمایا، جیسا کہ ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے کہ ایک شخص کبوتر کے پیچھے دوڑ رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان یتبع شیطانتن، یعنی ایک شیطان ہے جو ایک شیطان کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ یعنی ایک مسلمان کو بیکار کام نہیں کرنا چاہیے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، یعنی مسلمان کی خوبی یہی ہے کہ وہ لا یعنی گفتگو کو چھوڑ دے، بیکار باتیں کرنا چھوڑ دے، ایسی بات جس سے اس کو نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو اور نہ ہی آخرت میں کوئی فائدہ ہو، ایسی بات ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتی۔ دوسری خرابی پتنگ کو لوٹ لینا، جس کی ممانعت حدیث میں صراحتاً وارد ہوئی ہے کہ نہیں لوٹتا کوئی شخص ایسا لوٹنا جس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہوں اور پھر بھی وہ مومن رہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ لوٹ کھسوٹ کرنے والا، جبراً لوگوں کا مال لوٹ لینے والا مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ مومن کامل کی شان یہی ہے کہ وہ کسی کا مال نہیں لوٹتا، کسی کی حق تلفی نہیں کرتا۔ پتنگ بازی میں خرابی یہ ہے کہ دوسرے کے مال کو اس میں لوٹا جاتا ہے، یعنی یہ خصلت ایمان کے خلاف ہے۔ لوٹ کھسوٹ، دوسرے کے مال کو لوٹ لینا، یہ ایک مومن کی عادت، مومن کی خصلت نہیں ہو سکتی۔ اس حدیث کے تاویلی معنی خواہ کچھ بھی ہوں،
یعنی وہ مومن کامل نہیں، جو تعویل کی جاتی ہے کہ ایمان کے کمال کے خلاف ہے کہ مومن ہوتے ہوئے لوٹ کھسوٹ کرے۔ تعویل چاہے کچھ بھی ہو، لیکن ظاہراً تو اس شخص کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے خارج از اسلام قرار دیا۔ لوٹ کھسوٹ کرنے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس کو خارج از اسلام، اسلام سے باہر قرار دیا کہ وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس کو لوٹنے میں تو مالک کی اجازت ہوتی ہے اس لیے اس کو لوٹنا جائز ہے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ پتنگ جب کٹ جاتی ہے لوگ اس کے پیچھے دوڑتے ہیں، اس کو لوٹتے ہیں، تو اس میں مالک کی اجازت ہوتی ہے، کیونکہ وہ اب اپنی پتنگ حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے وہ اس کا تعاقب نہیں کرتا، اس کے پیچھے نہیں دوڑتا، چھوڑ دیتا ہے۔ جب اس میں مالک کی اجازت ہوتی ہے تو اس کو لوٹنے میں کیا حرج ہے؟ لوٹنا درست ہو سکتا ہے، یہ کہہ سکتا ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ مالک کی اجازت ہرگز نہیں ہوتی، کیونکہ عام رواج بن گیا ہے، اس لیے مالک خاموش رہتا ہے، حالانکہ وہ اس سے خوش نہیں ہوتا۔ جس کی پتنگ کٹ جاتی ہے وہ اس پتنگ کا مالک ہوتا ہے، لیکن چونکہ رواج یہ بن گیا ہے کہ جس کی پتنگ کٹ جائے دوسرے اس کو حاصل کر لیتے ہیں، لوٹ لیتے ہیں، اس کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے ہیں، مالک سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں کر سکتا، وہ اس وقت خاموش رہتا ہے۔ حالانکہ وہ اپنی پتنگ کے دوسروں کے لوٹ لینے سے خوش نہیں ہوتا، تو پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ مالک اپنی پتنگ سے دستبردار ہو گیا؟ تیسری خرابی پتنگ بازی کی جو بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ ڈور کو لوٹ لینا، اس میں بھی ایک اعتبار سے پتنگ لوٹنے سے بھی زیادہ قباحت ہے، کیونکہ پتنگ تو ایک ہی ہاتھ میں لگتی ہے اور وہی گناہگار ہوتا ہے، جبکہ ڈور تو 20 آدمی کے ہاتھ میں آتی ہے اور سب کے سب گناہگار ہوتے ہیں۔ پتنگ کا جو مانجا ہوتا ہے، جس کو جہاں سے مانجا حاصل ہوتا ہے وہ وہاں سے کھینچ کر مانجا لپیٹنا شروع کرتا ہے، تو پتنگ تو صرف ایک شخص لوٹتا ہے، جبکہ پتنگ کا مانجا، پتنگ کا ڈور کئی لوگ لوٹتے ہیں اور کئی لوگ گناہگار بنتے ہیں۔ لہذا ڈور کو لوٹنا یہ بھی ایک خرابی ہے پتنگ بازی میں، جس میں کئی لوگ گناہگار ہوتے ہیں۔ جس کو جہاں سے مانجا، ڈور، دھاگا ہاتھ لگتا ہے وہ وہیں سے کھینچ کر اس کو لپیٹنا شروع کرتے ہیں۔ چوتھی خرابی، ہر شخص کی نیت یہ ہوتی ہے کہ دوسرے کی پتنگ کو کاٹوں اور اس کا نقصان کروں، تو مسلمان کو نقصان پہنچانا حرام ہے۔ پتنگ پلانے والے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی پتنگ سے دوسرے کی پتنگ کاٹ دے اور دوسرے کو غمزدہ کر دے، اس کا نقصان کر دے۔ حالانکہ پتنگ پلانے والے، پتنگ اڑانے والے مسلمان بھی ہوتے ہیں، تو ایک مسلمان کے مال کو نقصان پہنچانا بھی حرام ہے۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ وعرضہ ومالہ، صاف طور پر احادیث شریفہ ہیں کہ ایک مسلمان کا مال دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا مال لوٹنا، اس کی جان کو خطرے میں ڈالنا، اس کی جان کو ہلاک کر دینا اور اس کی بے عزتی کرنا۔ لہٰذا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی نہ جان لے اور نہ اس کا مال لوٹے اور نہ ہی اس کی توہین کرے، یہ سب حرام ہے۔ جبکہ پتنگ جو ہے کاٹنے میں دو چیزیں ہیں، ایک تو اس کے مال کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ اس کو بے عزت کر رہے ہیں۔ جی، توہین بھی ہو رہی ہے ایک مسلمان کی اس میں، اور پھر اس کا مالی نقصان بھی ہو رہا ہے، دل شکنی بھی ہوتی ہے، لہذا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پانچویں خرابی، نماز سے غافل ہو جانا۔ پتنگ پلانے والے پتنگ پلانے کی دھن میں ایسے مشغول ہو جاتے ہیں، ایسے بزی ہو جاتے ہیں کہ نماز کا وقت گزر جاتا ہے اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ لہذا پتنگ بازی میں نماز سے بھی غفلت ہوتی ہے۔ لہذا ہر وہ کام، ہر وہ کھیل، ہر وہ عمل جس سے یاد الہی سے انسان غافل ہو جائے وہ قطعاً درست نہیں ہے۔ جس کو اللہ نے شراب اور جوا کے حرام ہونے کی علت بتایا ہے۔ شراب اور جوا کیوں حرام ہے؟ شراب سے عقل معاف ہو جاتی ہے، عقل کام کرنے نہیں لگتی، اور جوے سے انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، جوا کھیلنے میں ایسا مصروف ہو جاتا ہے کہ اس کو گرد و پیش کی بھی خبر نہیں ہوتی اور احکام الہی سے، نماز سے، ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہر وہ کھیل جو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، تلاوت ہو، وہ کھیل کود حرام ہے۔ چھٹی خرابی، اکثر کوٹھیوں کی چھتوں پر پتنگ اڑانے میں آس پاس والوں کی بے پردگی ہوتی ہے۔
اونچی اونچی بلڈنگوں پر چڑھ جاتے ہیں، چھتوں پر چڑھتے ہیں۔ کسی کا مکان صرف گراؤنڈ فلور ہوتا ہے، کوئی فرسٹ فلور پر چڑھتا ہے تو گراؤنڈ فلور والوں کے گھر میں اس کی نظر پڑتی ہے، بے پردگی ہوتی ہے، کھلا صحن ہوتا ہے، عورتیں ضرورت کے لیے کام سے باہر آتی جاتی ہیں تو بے پردگی بھی ہوتی ہے پتنگ بازی میں، لہذا پتنگ بازی سے اجتناب کیا جائے۔ 7ویں خرابی، بعض اوقات پتنگ چڑھاتے ہوئے پیچھے کو ہٹتے ہیں اور کوٹھی سے نیچے گر پڑتے ہیں۔ کوٹھی یعنی بلڈنگ، عمارت، گھر، حویلی، یہ جو بڑے بڑے اس زمانے میں کوٹھیاں وغیرہ ہوتے تھے، حویلی ٹائپ کے جو بڑے بڑے نوابوں کے مکانات ہوتے تھے، اس لحاظ سے لکھیں آج کل کے دور میں بلڈنگز ہیں، بڑی بڑی عمارتیں ہیں، اور گھروں کے چھت ہے، کوئی گھر صرف گراؤنڈ فلور ہوتا ہے، کوئی گراؤنڈ فلور G+1 2 3 اس طرح ہوتے ہیں، اور جب چھت پر چڑھتے ہیں اور پتنگ کو چھوڑنے کے لیے ایک بچہ، ایک لڑکا، کوئی بھی پتنگ کو پکڑ کر پیچھے کی طرف دیکھے بغیر پیچھے چلتا ہی چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جان کے بھی چلے جانے کا ڈر ہے کہ وہ غفلت میں بہت زیادہ پیچھے ہٹ جائے، اور بعض چھتوں کے پاس دیوار نہیں ہوتی، غفلت کا شکار ہو کر کبھی موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ 8ویں خرابی، اس میں اعلی علم کی توہین ہے، علم کا جو اعلیٰ ہے، علم حاصل کرنے کا، اس کی توہین ہے کہ اس کو اڑا رہے ہیں، اور پھر جب پتنگ کٹ جاتی ہے تو دوسروں کے ہاتھ میں وہ چلی جاتی ہے۔ 9ویں خرابی، ان سب کھیلوں میں مال، علم کی توہین، سمجھا نا؟ اعلی علم، یہ بھی ایک علم ہے، سمجھیے، اعلیٰ علم حاصل کرنے کا، تاگا وغیرہ ہے، جو بھی ہے، یہ پتنگ بازی، پتنگ بنانا، پتنگ کے جو بدے ہوتے ہیں، اس کی کاڑیاں وغیرہ وہ تیار کرنا، یہ بھی ایک فن ہے۔ تو یہ فن ایجاد کرنے والے اور اس فن کو استعمال کرنے والے کی بھی اس میں توہین ہو رہی ہے کہ پتنگ بازی اعلی علم کی توہین ہے۔ اعلی علم کیا ہے؟ جیسے اس زمانے میں پنسل وغیرہ جو ہوتے تھے، اس کے لیے اس زمانے میں پنسل وغیرہ دوات استعمال کرتے تھے، اب اس کو علم کے لیے استعمال کرنے کے بجائے کھیل کود کا اگر ذریعہ بنا لیں تو یہ بھی ایک قسم کی توہین ہے۔ 9ویں خرابی، ان سب کھیلوں میں مال مفت کا ضائع ہوتا ہے اور فضول خرچی کا حرام ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ پتنگ بازی ہو، پٹاخے بازی ہو، آتش بازی ہو، ان سب کھیلوں میں مال مفت میں ضائع ہو جاتا ہے، کچھ ہاتھ نہیں آتا، اور فضول خرچی کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کے بھائی قرار دیا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اس میں ذکر نہیں ہے، لیکن قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ولا تبذر تبذیرا کہہ کر یہ حکم دیا کہ اسراف نہ کرو، بیکار خرچ نہ کرو، کیونکہ بیکار خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان کون ہے؟ اپنے رب کا ناشکرا ہے، ناشکری کرنے والا ہے، احسان فراموش ہے۔ لہٰذا فضول خرچی کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، معنی روی اختیار کرنا چاہیے، معتدل انداز میں خرچ کرنے کا حکم ہے۔ بسنت اور پتنگ بازی ہندوؤں کا مذہبی تہوار، اس میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہندوؤں کا مذہبی تہوار ہے، جبکہ حدیث شریف میں غیر مسلموں سے مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کوئی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے، یعنی اس کا شمار انہی میں ہوگا۔ اسی لیے اچھے لوگوں کی مشابہت اختیار کرنا چاہیے، اچھے لوگوں کو اپنا ماڈل اور نمونہ بنا کر چلنا چاہیے۔ غیر مسلموں کے کلچر کو، ان کی تہذیب کو اپنا نمونہ نہیں بنایا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہمارے لیے کافی ہے، اسوہ حسنہ قرار دیا گیا۔ آپ کی زندگی، آپ کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، نشست برخاست اور آپ کے طور طریقے ہی ہماری نجات کے لیے کافی ہیں۔ ہمارے نوجوان اس حقیقت کو نظر انداز کر کے پتنگ بازی کو محض ایک تفریح سمجھتے ہیں۔ نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک تفریحاً کھیل ہے، تفریح تباہ کے لیے ہے، اس میں کیا مشابہت ہے، کیا غیروں کی تقلید ہے، جبکہ یہ خالص ہندوانہ پس منظر رکھنے والا اور دیوی دیوتاؤں پر مبنی مذہبی تہوار ہے۔ جبکہ نوجوان اس حقیقت سے غافل ہیں کہ یہ خالص غیر مسلموں کا تہوار ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، دیوی دیوتاؤں کا ایک مذہبی تصور ان کے پاس جو ہے وہ اس پر مبنی ایک مذہبی تہوار ہے۔ بسنت اور پتنگ بازی کی تاریخ پر روشنی ڈالتے ہوئے معروف محقق
یاسر محمد خان لکھتے ہیں۔ بسنت ہے یا بسنت ہے؟ بسنت۔ ہندوستان میں پتنگ بازی کا فن صدیوں سے موجود تھا، صدیوں یعنی کئی سو سال پہلے سے موجود تھا۔ پتنگ کی ایجاد کا سہرا دو اقوام لیتی ہیں۔ پتنگ ایجاد کرنے والے کون ہیں؟ دو قوموں کے سر اس کا سہرا ہے، چینی اور مصری۔ چینی پتنگ کے موجد کہلاتے ہیں اور مصری بھی۔ چینیوں کا دعویٰ ہے کہ پہلی پتنگ 400 سال قبل مسیح چین میں بنائی گئی۔ 400 سال قبل مسیح کا مطلب آج سے 2400 سال پہلے چین میں پتنگ بنائی گئی، قبل مسیح عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے 400 سال پہلے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پتنگ کی تاریخ بڑی قدیم ہے، 2400 سال پہلے چینیوں کا دعویٰ ہے کہ 2400 سال پہلے چین میں پتنگ بنائی گئی۔ چینیوں کے برعکس یعنی چینیوں کے خلاف، چینیوں کا تو یہ دعویٰ ہے، جبکہ مصریوں کا دعویٰ ہے کہ پتنگ سازی فرعون کے دور ہی میں موجود تھی، فرعون کے دور میں موجود تھی۔ مصری یہ کہتے ہیں کہ پتنگ سازی، پتنگ بنانا یہ فرعون کے زمانے سے ہی تھا، اس زمانے میں بھی موجود تھا۔ اس ضمن میں وہ اہراموں سے برآمد ہونے والی تصاویر اور بت بطور ثبوت پیش کرتے ہیں۔ مصریوں کا یہ دعویٰ ہے، ان کی دلیل کیا ہے؟ اہرام مصر یہ عجائبات میں شمار کیے جاتے ہیں، بڑی لمبی چوڑی عمارتیں ہیں، اس زمانے کی قدیم 4000 سال پہلے غالباً وہ بنائی گئی تھی۔ اہرام مصر مشہور ہے، جیسے یہاں پر چار مینار ہے حیدرآباد میں، اور دلی میں قطب مینار، تاج محل آگرہ میں۔ ایسے ہی یہ بھی دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک عجوبہ کا درجہ رکھتا ہے اہرام مصر۔ اس میں جو تصویریں وغیرہ اس سے جو برآمد ہوئی ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سب سے پہلے پتنگ فرعون کے دور میں مصر میں بنائی گئی۔ اگر ہم مصریوں کے دلائل کو تسلیم کر لیں، اگر ہم مصریوں کی بات مان لیں کہ پتنگ سازی کا سہرا ان کے سر ہے، سب سے پہلے انہوں نے ہی پتنگ کو ایجاد کیا ہے، اگر تسلیم کر لیں تو پھر پتنگ بازی کی تاریخ 5000 سال قبل مسیح ہے۔ اگر مصریوں کی بات کو اگر صحیح مان لیں، سچ مان لیں، تو پتنگ کی تاریخ اور بھی قدیم ہو جاتی ہے، فرعون کا دور یعنی تقریباً 5000 سال پہلے کی یہ بات ہوگی۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ پتنگ چین سے ہو کر ہی بر صغیر پھر یورپ پہنچی۔ لیکن یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے، سچ بات ہے کہ پتنگ چین سے ہی پہلے نکلی، پھر بر صغیر یعنی ہند اور ہندوستان اور پاکستان میں پہنچی، پھر یورپ پہنچی۔ بدھ بھکشو پہلی پتنگ ہندوستان لے کر آئے، وہ ہندوؤں کے جو بدھ بھکشو تھے وہ پہلی پتنگ ہندوستان لے کر آئے۔ ہندو راجاؤں اور مہاراجاؤں نے اس کی پذیرائی کی، یعنی جو اس وقت ہندو راجا مہاراجا برسر اقتدار تھے انہوں نے ہمت افزائی کی، پذیرائی کی، یعنی خوب احترام کیا، ریسپانس دیا ان کو۔ ابتدا میں پتنگیں ہر موسم میں اڑائی جاتی تھی، پہلے شروع میں پتنگ کا کوئی موسم، کوئی مہینہ مقرر نہیں تھا، ہر موسم میں پتنگ پلائی جاتی تھی، لیکن چونکہ موسم سرما میں ہوا کی کمی، برسات میں ہوا میں موجود نمی اور گرما کی تیز دھوپ کے باعث نہیں کھیلا جا سکتا تھا، یعنی موسم سرما میں ہوا کی کمی ہوتی تھی، برسات میں ہوا تو چلتی تھی لیکن اس کے اندر نمی ہوتی تھی طری، اور موسم گرما تیز دھوپ کے باعث لوگ پتنگ نہیں پلاتے تھے، اس لیے موسم بہار موزوں قرار پایا۔ 4 جو موسم ہوتے ہیں، گرما، سرما، بارش اور بہار، موسم بہار، تو تینوں موسموں میں پتنگ نہ پلانے کی وجہ بتائی گئی۔ اب موسم بہار چونکہ پتنگ پلانے کے لیے موضوع تھا، اس لیے موسم بہار کو اختیار کیا۔ موسم بہار میں 2 کھیل کھیلے جانے لگے، ایک بسنت، دوسری پتنگ بازی۔ یہ دونوں کھیل طویل عرصے تک الگ رہے۔ پھر جب لاہور میں حقیقت رائے کا معاملہ پیش آیا تو تاریخ میں پہلی بار بسنت اور پتنگ ایک ہی شخص کی سمادھی پر منائے جانے لگے۔ بسنت کو اصل پذیرائی مہاراجا رنجیت سنگھ کے دور میں حاصل ہوئی، اس نے اسے قومی تہوار کا درجہ دیا۔ بسنت کے دن لاہور کے شاہی قلعے سے ایک شاندار جلوس نکلتا تھا، پھر شاہی باغ پہنچ کر پتنگ بازی کا مقابلہ ہوتا تھا۔ بسنت کا آغاز ہندوستان کے 2 صوبوں میں یعنی 2 ولایتوں یعنی 2 ضلعوں میں ہوا، ریاستوں میں ہوا، 2، اتر پردیش اور پنجاب۔
یہ تہوار جس وقت منایا جاتا تھا وہ سرسوں پھولنے کا موسم ہوتا تھا۔ سرسوں کے پھول پیلے رنگ کے ہوتے ہیں۔ تہوار منانے والے بھی پیلے رنگ کے کپڑے پہنتے تھے، لہٰذا اس تہوار کا سرسوں سے گہرا تعلق ہوا۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں حقیقت رائے نام کے ایک ہندو لڑکے نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر رقیق حملہ کیا۔ مسلمانوں نے اسے مغلظات بکتے ہوئے پکڑ لیا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک ہندو، ایک غیر مسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی اور مغلظات بک رہا تھا۔ مسلمانوں نے اسے رنگے ہاتھ پکڑ لیا۔ جرم ثابت ہونے پر قاضی نے حقیقت رائے کو سزائے موت سنا دی۔ جو گستاخ تھا اس کا جب جرم ثابت ہو گیا تو قاضی وقت جو اس وقت جج تھے انہوں نے موت کا فیصلہ سنا دیا۔ گستاخ رسول کی سزا موت ہے۔ اور وہ پھانسی کی سزا پا کر ہندوؤں کا ہیرو بن گیا۔ پھانسی کی سزا اس کو ملی اور ہندوؤں میں وہ وہاں سے مقبول ہو گیا، ہیرو بن گیا۔ جس دن حقیقت رائے کو پھانسی دی گئی، جو ہندو تھا اور گستاخی کیا تھا، غیر مسلم تھا، ہندوؤں نے پیلے رنگ کے کپڑے پہنے اور حقیقت رائے کی لاش اٹھائی اور گاتے بجاتے ہوئے اسے شمشان گھاٹ تک لے گئے۔ جو گستاخ رسول تھا اس کی موت پر غیر مسلموں نے پیلے کپڑے پہنے اور اس کو شمشان گھاٹ، جہاں پر ہندو اپنے مردوں کو لے کر جلاتے ہیں، وہاں تک لے گئے۔ مسلمانوں نے اسے توہین آمیز قرار دیا، لیکن ہندوؤں نے پیلے کپڑے اور رقص و سرور کو بسنت کہہ کر جان بچائی۔ یعنی جو ہندو غیر مسلم جو پیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور رقص و سرور یعنی گاتے بجاتے جو اس کو لے کر گئے تھے، بسنت کہہ کر انہوں نے جان بچا لی۔ اگلے سال ہندوؤں نے حقیقت رائے کی برسی منائی۔ جس دن حقیقت رائے کو موت کی سزا دی گئی وہ بسنت پنچمی کا دن تھا۔ یعنی وہ ہندوؤں کے کیلنڈر کے لحاظ سے جیسے ہمارے پاس قمری مہینے ہوتے ہیں، ایسے ہی ان کے پاس وہ کوئی بسنت نام کا مہینہ دن تھا، پنچمی کا دن تھا۔ ایک ہندو رئیس کالو رام نے اس جگہ حقیقت رائے کی یاد میں مندر تعمیر کرایا اور باقاعدہ بسنت میلے کا آغاز اور پتنگ بازی کو رواج دیا، بحوالہ بسنت کیا ہے۔ اس میں یہ سب تفصیل موجود ہے۔ پتنگ بازی ایک گستاخ رسول کی یاد میں شروع کی گئی حرکت ہے، اس لحاظ سے مسلمانوں کا اس میں شرکت کرنا دراصل غیروں کے تہوار میں حصہ لینا ہے۔ تفصیل کے لیے تاریخ لاہور دیکھیے صفحہ نمبر 26، اسی طرح تاریخ الہند للبیرونی۔ بہرحال یہ پتنگ بازی کا پس منظر تھا جو اس مضمون میں بیان کیا گیا کہ مسلمانوں کو عمومی طور پر غیر مسلموں کے تہوار، ان کی تہذیب، ان کے کلچر اور ان کے طریقوں کو اپنانے سے بچنا چاہیے، کیونکہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین ہدایت والی کتاب نازل کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماڈل اور نمونہ بنا کر پیش کیا کہ آپ کی سیرت طیبہ میں ہمارے لیے بہترین نصیحت ہے اور زندگی گزارنے کے اور اخلاق کے اعلیٰ درجے کے ہمارے پاس سب کچھ معیار اور تہذیب کلچر موجود ہے۔ مسلمانوں کو کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے قرآن اور حدیث کافی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اگر وہ اپنا نمونہ بنا کر چلیں تو یقیناً دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے، کامیابی ملے گی، دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہونے سے بچیں گے اور آخرت میں بھی اللہ کی خوشنودی ان کو حاصل ہوگی۔ لہٰذا پتنگ بازی ہو، آتش بازی ہو یا غیر مسلموں کے کسی بھی قسم کے تہوار ہوں، ان کے کلچر کو، ان کی تہذیب کو اور ان کے طریقوں کو اپنانے سے ہم کو گریز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مسلم نوجوانوں کو اور تمام مسلمانوں کو غیر مسلموں کے تہوار اور ان کی تہذیب اور ان کی مشابہت اختیار کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر اس ریکارڈنگ کا اہتمام کرنے والے مولانا سید امان اللہ عبد الواسع عرف امان اللہ نورانی پاشا صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ صحت و عافیت سے رکھے اور ان کے اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے، سب کو صحت و عافیت سے رکھے، تمام آفات اور بلیات سے محفوظ و مأمون رکھے اور ان کے جائز مقاصد کی تکمیل میں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔
تمام پریشانیاں دور ہو، خوشحالی میسر ہو، اور ہر طرح کے فتنوں سے اللہ تعالی محفوظ رکھے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ طفیل ہماری اس دعا کو الہ العالمین قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔